کیا ایران پر امریکی حملے کا خطرہ ٹل گیا؟ الجزیرہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ نے ایران کو بتا دیا کہ امریکہ کا حملے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ایرانی عہدیدار نے بھی بتایا کہ ٹرمپ نے ایران کو آگاہ کیا کہ وہ حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اطلاع ملی ہے کہ ایران میں قتل عام بند ہو گیا ہے۔ ایران میں گرفتار مظاہرین کو پھانسی دینے کا بھی پلان نہیں۔ مظاہرین کے خلاف تشدد جاری رکھنے کی صورت میں سخت رد عمل دیا جائے گا۔ ادھر پینٹاگون نے امریکی بحری بیڑا ابراہم لنکن مشرق وسطی بھیج دیا۔ امریکی بحری بیڑا ابراہم لنکن بحیرہ جنوبی چین میں تعینات تھا۔ عرب میڈیا کے مطابق کیریئر سٹرائک گروپ گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز پر مشتمل ہے۔ امریکہ کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مظاہرین کو پھانسی دینے کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ کہا ایران میں لوگوں کو پھانسی دینے کا کوئی منصوبہ نہیں، پھانسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا ایران میں جاری پرتشدد مظاہروں پر قابو پانے کا دعویٰ۔ اسرائیل پر مظاہرین کو اسلحہ دینے کا الزام۔ بولے مظاہروں میں موجود عناصر کو بیرون ملک سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ کچھ مظاہرین نے پولیس اہلکاروں پر گولیاں چلائیں، زندہ جلایا گیا۔ داعش طرز کی دہشت گردانہ کاروائیاں کی گئیں۔ ایرانی حکومت نے امریکہ کی مدد کرنے والے ممالک کو نشانہ بنانے کی وارننگ بھی دے دی۔ کہا حملہ ہوا تو امریکی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران نے فضائی حدود بندش کے بعد دوبارہ کھول دی۔ اٹلی اور پولینڈ کی اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت۔ پولش دفتر خارجہ کا کہنا ہے غیر مستحکم صورتحال کے باعث شہری ایران چھوڑ دیں۔ اطالوی دفتر خارجہ نے تازہ صورتحال کے باعث شہریوں کو ایران چھوڑنے کا کہا۔ جرمنی نے اپنی ایئر لائنز کو ایرانی فضائی حدود کے استعمال سے روک دیا۔ اقدام یورپی ممالک کے اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کے احکامات کے بعد اٹھایا گیا۔ دوسری جانب برطانیہ نے ایران میں اپنا سفارت خانہ عارضی طور پر بند کر دیا۔ برطانوی حکومت کے ترجمان نے کہا سفارتی عملہ برطانیہ سے اپنے فرائض سر انجام دے گا۔ پاکستانی شہریوں کا بھی ایران سے انخلا جاری۔ 3 دن میں 377 پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے۔ ایران کے خلاف اپنی سرزمین و فضا استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کا دو ٹوک اعلان۔ ایران کی موجودہ صورتحال پر نظر ہے، ایران کے مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ پاکستان ایران کے امن و استحکام کی حمایت کرتا ہے۔ امید ہے ایران اپنے بحران پر جلد قابو پا لے گا۔ پرامن اور مستحکم ایران خطے کے مفاد میں ہے۔ امیگرینٹس پالیسیز کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہے۔ امریکہ اپنی ویزا پالیسی پر نظر ثانی کر رہا ہے۔ امید ہے امریکہ جلد پاکستان کے لیے ویزے بحال کرے گا۔ مزید کہا کہ بھارتی آرمی چیف کے الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف قربانیاں عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہیں۔ امریکہ نے وینزویلا کا تیل عالمی منڈی میں بیچنا شروع کر دیا۔ فروخت کیے گئے وینزویلین تیل کی مالیت $500 ملین ہے۔ امریکی عہدیدار نے وینزویلین تیل کی پہلی فروخت کی تصدیق کر دی۔ امریکی حکام کے مطابق اگلے دنوں اور ہفتوں میں مزید تیل کی فروخت متوقع ہے۔ وینزویلا کے 30 سے 50 ملین بیرل تیل امریکہ کو ملے گا۔ وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ وزیراعظم نے پاکستان آسان خدمت مرکز کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا کہ اس مرکز سے عوام کو مختلف محکموں سے متعلق خدمات دی جائیں گی۔ جدید ٹیکنالوجی آذربائیجان کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے۔ اسی طرح کے مراکز آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی قائم کیے جائیں گے۔ وزیراعظم سے افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے آئے آذربائیجان کے وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا کہ آسان خدمت مراکز میں عالمی معیار کی خدمات دی جائیں گی۔ ہر 3 ماہ اس کی کارکردگی کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروایا جائے گا۔ پاکستان میں حکومتی خدمات کے ایکو سسٹم کو بدلنے کے لیے کوشاں ہیں۔ آسان خدمت مرکز کے قیام میں مدد پر حاضری حکومت کے شکر گزار ہے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت پاکستان ریلوے کی کارکردگی سے متعلق بھی اجلاس ہوا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ریلوے کو دہائیوں تک نظر انداز کرنا افسوسناک ہے۔ ریلوے کی سہولیات کو عالمی معیار کا ہونا چاہیے۔
सिंध हुकूमत हर सेक्टर में बेहतरीन इकदामात कर रही है। सूबे में आलमी मयार की सेहत सहूलियात मुफ्त दी जा रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और आइंदा के लाएअमल के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा कि 2008 तक सिंध में सिर्फ 10 यूनिवर्सिटियाँ थीं। सिंध हुकूमत ने 2025 तक सूबे में 30 यूनिवर्सिटियाँ बनाई। सिंध हुकूमत कैंसर का महंगा तरीन इलाज मुफ्त मुहैया कर रही है। NICVD में अमराज कल्ब के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा समेत दीगर रहनुमा जेल के बाहर मौजूद। अडियाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि हम पाकिस्तानी अवाम के सामने अपना मुकदमा रख चुके हैं। यकीन है अदालतों से ही हमें इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान के निज़ाम पर मुसल्लत लोगों को अवाम के साथ बैठना चाहिए। नहीं चाहते कि मुल्क में मुआशी तरक्की को नुकसान पहुंचे। तरक्की नहीं हो रही, मुल्क मजीद डूबता जा रहा है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। मुशावरती अमल मुकम्मल, फैसला आज मुतवक्के। अपोजिशन इत्तेहाद के महमूद अचकजई अपोजिशन लीडर के लिए वाहिद उम्मीदवार। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक से वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की मुलाकात। तारिक फजल चौधरी ने कहा अपोजिशन जमात ने अपोजिशन लीडर की तैनाती को इशू बनाने की कोशिश की। बानी से मुलाकात मुज़ाकरात से मशरूत करने से मुज़ाकरात नहीं होंगे। इस्लामाबाद के 15 फरवरी को शेड्यूल्ड बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस मौसूल हो गया। लॉ विंग ने नए ऑर्डिनेंस की जुजियात से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिका विंग ने नए ऑर्डिनेंस की रोशनी में तैयारी शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑर्डिनेंस पर अमल करने या अदालत से रुजू से मुतल्लिका फैसला करेगा। नए ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन कमीशन को नई हल्काबंदियां करना होंगी। पाकिस्तानी पासपोर्ट बतदरीज तरक्की के बाद टॉप 100 पासपोर्ट्स में शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी 126 से 98 पर आ गई। रैंकिंग में बेहतरी, कामयाबी, पेशरफ्त जारी रहेगी। पासपोर्ट की साख में नुमाया बेहतरीन रिकॉर्ड हुई है। पासपोर्ट रैंकिंग में मुस्बत पेशरफ्त, मुस्तकबिल मजीद बेहतर होगा। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्टेट लाउंज का इफ्तिताह कर दिया गया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इफ्तिताह किया। नवाज शरीफ, मोहम्मद आसिफ और मरीम नवाज ने तामीर नौ के बाद बनने वाले स्टेट लाउंज का दौरा भी किया। DG पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट से आगाह किया। लाहौर समेत पंजाब भर में गंदम की कीमत में 700 रुपए का इजाफा। 10 रोज में फी मन गंदम 3700 रुपए से बढ़कर 4400 रुपए की हो गई। रावलपिंडी में 4800 और लाहौर में गंदम फी मन 4450 रुपए में फरोख्त होने लगी। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि गंदम की किल्लत के बायस आटे की कीमत में इजाफा हुआ। पंजाब से गंदम और आटे की तरसील में रुकावटें। सेक्रेटरी खुराक खैबर पख्तूनख्वा का वफाक को खत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाक से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की शहीद मेजर अनवर काकड़ की रिहाइश गाह आमद। शहीद मेजर अनवर काकड़ की वालिदा, भाइयों और बेटों से मुलाकात। दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। फितना उल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले में जामे शहादत नोश करने वाले मेजर अनवर काकड़ की अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत पेश। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का शहीद मेजर अनवर काकड़ के भाई को सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद के बेटे का HSN कॉलेज में दाखिला कराया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबे में गैस बहरान पर सख्त बरहमी का इजहार। PPL और सुई सदरन गैस कंपनी को फौरी इक़दाम उठाने का हुक्म। वज़ारत तवानाई की जानिब से बलूचिस्तान के लिए गैस की महदूद एलोकेशन पर इजहार तशवीश। सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखने का फैसला। कहा, आवाम शदीद तकलीफ में है, हम खामोश नहीं रह सकते।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی کراچی کے علاقے سہراب گوٹھ آمد، پارٹی رہنماؤں سمیت جاں بحق ہونے والے کارکن بلاول محسود کے گھر گئے، جاں بحق کارکن کے ورثہ سے اظہار تعزیت کیا اور فاتح خوانی کی۔ پاکستان کی خاتون نیول آسفا بھٹو زرداری کا بحرین نیشنل میوزیم اور پرل میوزیم کا دورہ، بحرین کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کو سراہا، پاکستان اور بحرین کے درمیان ثقافتی تعاون بڑھانے پر زور۔ آسفا بھٹو نے بحرین کی دلمند تہذیب اور سمندری روایات میں گہری دلچسپی کی۔ عوام ہو جائیں تیار، ملک بھر میں بارشوں کا ہے امکان، محکمہ موسمیات نے آئندہ ہفتے بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سمیت خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری کا امکان، مری اور گلیات میں بھی بارش اور برف باری متوقع۔ وینزویلا میں راز افشاں کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیے، گرین لینڈ سے متعلق ڈنمارک پر اعتماد نہیں کر سکتا، نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہمیں گرین لینڈ کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ روس یوکرین مذاکرات میں تعطل کے ذمہ دار زیلنسکی ہے، پوٹن جنگ ختم کرنے کے لیے معاہدہ کرنے کو تیار ہے۔ دوسری جانب یوکرینی حکومت نے ملک میں توانائی ایمرجنسی نافذ کر دی۔ وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر اور امریکی صدر کے درمیان آج وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوگی۔ ماریا کورینا مچادو اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک ساتھ لنچ بھی کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق وینزویلین صدر نکولس مادورو کی گرفتاری کے بعد ملاقات کو اہم قرار دیا گیا۔